وسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الورا وعلی آلک واصحابک یا جد شہید کربلا. انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق کوکب اہل سنت سلطان الخطباء سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب زندہ مجدہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد طفیل نقشبندی صاحب زندہ شرفہ گرامی قدر حضرت علامہ مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب عزیز القدر حضرت علامہ غلام محی الدین اسلائی صاحب فخر سادات علامہ سید اسد حسین شاہ صاحب گیلانی حضرت گرامی مرتبہ علامہ ارشد محمود نظوی صاحب علامہ طارق زیائی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف تبسم صاحب برادری مقرب حضرت علامہ مولانا عبدالرشید چشتی صاحب عزیز القدر مولانا محمد عباس زیائی صاحب فخر سادات سید فیصل حسین شاہ صاحب. آج یہ محفل نور امام عالی مقام شہزادہ گل قبا ناطق دوش مصطفیٰ پیکر تسلیم و رضا منبع جود و سخا مرکز فیض و عطا حضرت سیدنا امام حسین بن علی علی جدہ و علیہ السلام کی بارگاہ ناز و نیاز میں عقیدتوں کا خراج اور محبتوں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے ہے. اہل علم تشریف فرما ہے اور بالخصوص کوکب صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں حضرت چراغ بولہ نصیر ملت شاعر دربار رسالت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام پر اپنی لکھی ہوئی تضمین صرف گفتگو آغاز کر رہا ہوں. مشہور کلام ہے جس کی جرت پر جہان رنگ بھو سجدے. میں کلیوں کی گلوں کی گفتگو سجدے میں. میں کلیوں رنگ بھو آپ نے استعمال فرمایا نا. میں کلیوں کی گلوں کی گفتگو سجدے میں ہے. شبنمی قطروں کی پاکی باوضو سجدے میں ہے. شبنمی قطروں کی پاکی باوضو سجدے میں ہے. پتی پتی گلستان کی دیکھ تو سجدے میں ہے. جس کی جرت پر جہان رنگ بو سجدے میں ہے. آج وہ رمضان شنائے سر میں ہو سجدے میں ہے. اور جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ. جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ. ایسی جرت فلک نے دیکھی نہیں ہے باخدا. آج تک بھولی نہیں ہے وہ عبادت کربلا. آج تک بھولی نہیں ہے وہ عبادت کربلا. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں. جیسے خود
ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، اور تیرے نانا کی نبوت اور رسالت پر سلام، تیرے نانا کی نبوت اور رسالت پر سلام، باپ کی ماں کی شجاعت اور طہارت پر سلام، اور کربلا میں جو کرائی اس امامت پر سلام، کربلا میں جو کرائی اس امامت پر سلام، ابن زہرا اس میری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اور کربلا کی ریت پر دکھلا گئی احمد کی آل، کربلا کی ریت پر دکھلا گئی احمد کی آل، ایسی جرت اور ہمت پھر دکھانی ہے محال، تاریخ عالم ڈھونڈ کر لا نہ سکے ایسی مثال، تاریخ عالم ڈھونڈ کر لا نہ سکے ایسی مثال، سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، اور کربلا میں جس نے پہنا خود شہادت کا لباس، یہ ویسے شعر یہ مشکل تھا مگر چونکہ یہاں سنانے کے قابل ہے اس لیے یہاں سنا رہا ہوں، کربلا میں جس نے پہنا خود شہادت کا لباس، جس کو تڑپا نہ سکی سہ روز کی بھوک و پیاس، جس کو تڑپا نہ سکی سہ روز کی بھوک و پیاس، کوئی خود کو نہ کرے اس کی عبادت پر قیاس، کوئی خود کو نہ کرے اس کی عبادت پر قیاس، بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، حسب حکم فاعبدوہ ہو واسجدوا سجدے میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شہدائے کربلا، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، مختصر کر کے وقت پیش کرتا ہوں، ابن حیدر کا مقام عشق بتلائے نصیب، ٹاپک صاحب کو بھی وہ دور یاد آ گیا ہوگا، مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب میرے علی کا یہ چاند بن سفر کے گولڑے کی گلیوں میں نکلا کرتا تھا، اور طالب دیدار اور زائرین رک کر وہ تبسم، وہ حسن، وہ زلفیں، وہ ماما، وہ سج دھج، وہ تمطراق، وہ ناز، وہ انداز دیکھ کے کہتے تھے اللہ ہی جانے اتنی صدیوں بعد غوث اعظم کے اولاد کا یہ حسن کا یہ عالم ہے، جب غوث اعظم خود جبہ و دستار پہن کر جب بغداد کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے ان کے حسن کا عالم کیا ہو۔ ابن حیدر کا مقام عشق بتلائے نصیب، ان کی نسبت کے تصدق ادب میں چھائے نصیب، ان کی نسبت کے تصدق ادب میں چھائے نصیب، اور بزم شبیری میں سید آج یاد آئے نصیب، بزم شبیری میں سید آج یاد آئے نصیب، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے، اللہ نے ہمیں ایسا پاکیزہ سچا صاف اور ستھرا دین اور مسلک عطا فرمایا ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار بھی کرتے ہیں اور ان کے دن پر عقیدتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہم ان کی ہر نسبت کی غلامی بھی کرتے ہیں اور ان کی چوکھٹ پر سلامی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے، ہم سرکار کی
اصل سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کی ساری نسل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم حضور کے والدین کا بھی ادب کرتے ہیں، مدینے والے کے حسنین کا بھی ادب کرتے ہیں، ان کے اجداد سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کی یاد سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کے میلاد سے بھی پیار کرتے ہیں، اور ان کی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم ان کے رشتہ داروں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، جان نثاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے پیاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، پانچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، چاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج تک ان کے وفاداروں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور وفاداروں کے جانے کے بعد ان کے مزاروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ العظیم، ہمیں اس نسبت پر فخر ہے۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا رب کی ایسے عبادت کرو کہ یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ تم یقین کی کیفیت میں جا کر عبادت کرو، اس حال میں یقین کے درجے پر عبادت کرو کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، پہلے تو یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھو، سوچو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم از کم یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بعض نے یہ کہا، مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ، جنہوں نے تفسیر کا علم، قرآن اور حدیث کا علم اور فقہ کے نور کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے سیکھا، وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں حتی یاتیک الیقین ای الموت، فرماتے ہیں تم رب کی ایسے عبادت کرو کہ میں ذرا چشتی آدمیوں میں چشتی والا ادب تعالیٰ ترجمہ کرتا ہو کہ تم اس حال میں رب کی عبادت کرو کہ تم عبادت میں ہو، تمہیں رب کا بلاوا آ جائے، تمہیں واپسی کا بلاوا آ جائے، اور ادھر سے آواز سزائے دل نواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میری عطاؤں پر اور میری آزمانے کے لیے نازل کردہ ان بلاؤں پر، مصیبتوں پر راضی ہونے والے، راضی پر رضا ہونے والے، اب لوٹ آ میری طرف اس حال میں کہ تو وہاں مجھ سے راضی ہو گیا، میں یہاں تجھ سے راضی ہو گیا۔ آل عشق و محبت نے کہا کہ یہ آیت پڑھتے رہے، سارے ہی سب پڑھتے رہے، اپنی اپنی منزل حاصل کی، اور کہتے ہیں اس کی اگر وجودی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو، اس کی وجودی اور عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو، کربلا کے ریگزار پر حسین ابن علی کا سجدہ دیکھ لو، حسین کا سجدہ دیکھ لو، امام حسین کا سجدہ، کہ اس حال میں امام حسین اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اس سجدہ اپنی مرضی سے کیا، اور سر کو جھکتے ہوئے تو دیکھا لوگوں نے، مگر اپنی مرضی سے پھر اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں یہاں رک کے اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مشکات اور ترمذی میں بھی ہے، کتاب الحج میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب باوفا نے حج کا احرام باندھا، انہی میں ایک عاشق صادق ایسا بھی تھا کہ احرام باندھ کر اونٹنی پر سوار ہوا، لبیک کہا، اونٹنی بھدک گئی، نیچے گرے، جامع شہادت نوش کر گئے، اٹھا کر جنازہ امام الانبیاء کے قدموں میں لایا گیا، اور اس منظر کو دیکھ کر نصیر ملت سے رہا نہ گیا، کہا کہ نظر ان سے قصدن ملائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے۔ حضور کے در سے، سرکار کے قدموں سے اگر میت اٹھائی جائے تو اس سے بڑی اور واقعہ ہوتی ہے، جنت آگے بڑھ کر استقبال کرتی ہے۔ سرکار سے پوچھا کہ حضور نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، امامت فرمائی، فرمایا اس کو اسی حال میں دفن کر دو، احرام باندھا ہوا ہے، اسی حال میں دفن کر دو۔
یا رسول اللہ کیوں فرمایا یاتی یوم القیامت ملبیہ؟ فرمایا یہ قیامت والے دن آئے گا، اس وقت بھی تلبیہ کے رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک کے رہا ہوگا۔ حکم صاحب نے حج کی سعادت حاصل کی ہے، حضرت نے کی ہوگی، مجھے بھی اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، آپ میں سے بہت سارے حضرات نے کی ہوگی۔ حج کا احرام ہوا، ہم جب منا کی طرف جاتے ہیں تو اس دن حج کا احرام باندھتے ہیں، پھر منا سے ہوتے ہوئے وقوف عرفہ میں احرام ہوتا ہے، واپس 3 دن منا میں قیام کرتے ہیں، پھر احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جب قربانی کا میسج آتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد ہم حلق یا قصر کرواتے ہیں، پھر احرام کھولتے ہیں۔ 5 دن کا احرام ہے، کوئی 6 دن باندھتے ہیں، کوئی 7 دن باندھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یاتی یوم القیامت ملبیہ، یہ قیامت تک حالت احرام میں ہے، قیامت تک حالت احرام میں ہے۔ جب قیامت میں آئے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آئے گا کہ یہ حالت احرام میں گیا، قیامت تک حالت احرام میں ہے۔ اس حدیث کو بطور استشہاد اور دلیل پیش کر کے میں آپ کو دہلیز حسین پر بارگاہ کربلا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ حالت احرام میں گئے، حسین حالت سجدہ میں گئے ہیں، اگر حالت احرام میں گئے، حسین حالت سجدہ میں گئے ہیں، اگر وہ قیامت تک احرام کی حالت میں ہیں، میرا ذوق کہتا ہے حسین قیامت تک حالت سجدہ میں ہیں۔ اگر وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، حسین کربلا سے سبحان ربی جلالہ کہتے ہوئے حسین ابن علی کی نیاز زادی ہے۔ نیاز صرف کھیر ہی نہیں ہوتی، نیاز صرف دودھ ہی نہیں ہوتا، صرف 4 دیگے پکا کے بانٹ لینا ہی نیاز نہیں ہے، صرف حلیم اور نان تقسیم کرنا نیاز نہیں ہے۔ مت پوچھ اس دور کے بے ضمیر مصنف سے سنو اذان کو سمجھو حسین زندہ ہے۔ کتابی مشاقے کی دادی نہیں ہو کتنی بھی، فرمائے یہ اذان بھی حسین کی نیاز ہے، یہ مسجد آباد ہے یہ حسین کی نیاز ہے۔ حسین نہ ہو دین کو نہ بچاتے تو آج دیندار کون ہوتا، حسین اسلام کو نہ بچاتے تو آج مسلم کون ہوتا، حسین آزان کے تقدس کو نہ بچاتے تو آج مؤذن کون ہوتا، حسین منبر کی آبرو کو نہ بچاتے تو آج واعظ و خطیب کون ہوتا، حسین مصلی کے تقدس کو نہ بچاتے تو آج امام کون ہوتا، حسین قرآن کو نہ بچاتے تو آج حافظ و قاری کون ہوتا، حسین حدیث کے تقدس کو نہ بچاتے تو آج مسند حدیث پر بیٹھنے والے محدثین کہاں سے ملتے، حسین علم کی آبرو کو نہ بچاتے تو آج علماء کہاں ہوتے، حسین عرفان کو نہ بچاتے تو آج عرفان کون ہوتے۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے رضا تاثیر کا، لا الہ کی دے کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر۔ یہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ مشہور یہ روایت بارہا آپ نے بیان کی، علماء نے بیان کی، حکم صاحب نے درجنوں دفعہ بیان کی ہوگی، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، دیگر صحابہ بھی اس کے راوی ہیں کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، مشہور روایت میں سے 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ محلے کا امام خطبہ نہیں دے رہا، نبیوں کا امام خطبہ دے رہا، نبیوں کا امام خطبہ ارشاد فرما رہا ہے اور جمعے کا خطبہ ہے۔ اور خطبے کے لیے یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جب امام خطبے کے لیے آ جائے اس وقت
نماز کی کوئی اجازت نہیں، کلام کی اجازت نہیں، کسی کو سلام کی اجازت نہیں، طعام کی اجازت نہیں، کسی چیز لا صلاۃ ولا کلام. جب کلام، سلام اور نماز کی اجازت نہیں، اور کسی چیز کی تو ضرورت اجازت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ چھ معنی دار ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے ارشاد فرما رہے ہیں ترمذی میں فجاء الحسن والحسین یمشیان یاسران علیہما قمیصان احمران حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین وہ تشریف لائی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور خطبہ دے رہے ہیں. یاسران یمشیان کرتے سرخ کرتے پہنے ہوئے ہیں. سیدہ زہرا پاک نے سرخ کرتے بنا بھیجے. یہاں روک کر ایک روایت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سنا دوں، کیونکہ دل کرتا ہے کہ یہ چھوڑ کر آگے جانے کا من نہیں کرتا. حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. مال غنیمت آیا، حسنین کریمین کی بعد میں تشریف لائے. آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا اور حسنین کریمین کے حصے میں کچھ نہ آیا. تو آخر میں کچھ جھبے پرانے سے بچے ہوئے تھے. کسی نے کہا آپ یہ ان کو عطا کر دیں. فاروق اعظم کے چہرے پر جلال آ گیا. فرمایا ان کو بھی دیکھ اور ان جھبوں کو بھی دیکھ، کیا یہ شہزادوں کے لائق ہیں؟ پیار سے کہہ جا کر بیٹھے، کیا یہ شہزادوں کے لائق ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک بندہ بلایا. فرمایا گھوڑا لے اسپیشل اور بیت المال سے اتنا رقم لے کے جا، یمن میں مارکیٹ میں پھر جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا ہے وہ خرید اور برزی کو شہزادوں کے نام کے برابر لے کے جا، جھبے بنا کے لے کے آ. یہ پتہ نہیں 2 ہفتے لگے 3 ہفتے لگے. ازار راجہ الى المدینہ، جو ہی وہ واپس مدینے کی طرف آیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور حسنین کریمین کو بلایا اور ان کے سامنے بٹھا کر فَأَلْبَسَهُمَا یہ باب افعال سے ہے. لابسَهُمَا لابسہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے خود پہنے. الباسہما فاروق اعظم نے ان کی جبہ پوشی فرمائی. فاروق اعظم نے ان کی جبہ پوشی کی. اور سنیے اگلی بات، جب جبہ پوشی کرنے کے بعد یہ مزاج فاروقی ہے اور آل بیت کے معاملے میں یہ انداز صحابہ ہے. آل بیت رسول کے معاملے میں صرف فاروق اعظم نے الباسہما جبے پہنائے. پہنانے کے بعد کبھی جبوں کو دیکھتے ہیں کبھی حسنین کو دیکھتے ہیں، کبھی جھبوں کو دیکھتے ہیں. فقال حضرت عمر رہ نہ سکے، بہت بڑے. فرمایا حسنین کے چہروں پہ دیکھو، شہزادوں کے حسن سے جھبوں کا حسن تو مالا کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جھبوں کی وجہ سے شہزادے سونے لگتے ہیں. فرمایا شہزادے پہلے سونے ہیں، ان کے حسن میں ان کے حسن کو بھی دوبارہ کر دیا. یہ مزاج فاروقی ہے. جب دیکھا کہ حضرت سیدنا امام وہ حسن کے چہرے پر، امام حسین کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے. علامہ ابن حجر نے یہ جملہ نقل کیا، خدا کی قسم سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. فاروق اعظم فبادا یادہ علی صدرہ، حضرت فاروق اعظم نے اپنا سینے پر ہاتھ رکھا. فقالا الان تابت نفسی وفی روایت تابت الناس. فاروق اعظم نے جھبہ پوشی کر کے شہزادوں کی حوصلہ افزائی کر کے عزت افزائی کر کے اپنا ہاتھ سینے میں رکھا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا الان تابت نفسی. رسول اللہ نے شہزادوں کی خدمت کر کے ان کی عزت افزائی کر کے ان کی خدمت کر کے سن لو اب عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. ٹھنڈا ہو گیا ہے. اس کا مطلب فاروق اعظم کا غلام وہی کہلا سکتا ہے
جس کا حسنین کریمین کے ذکر سے کلیجہ ٹھنڈا ہو، جس کا ان کے ذکر سے کلیجہ ٹھنڈا ہو، جن کا ان کے ذکر سے ٹھنڈا ہونے کے بجائے جلن کا احساس ہو، وہ ہر کچھ تو ہو سکتا ہے فاروق اعظم کا غلام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یاسران وہ حسنین کریمین گرے، بھئی مسجد میں گرتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، کوکب صاحب خطاب کر رہے ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، حضرت خطاب کر رہے ہوں، حضرت ارشاد فرما رہے ہوں، بچے اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے، ہم تو بچے کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے پوتے آ جائیں، پوتا آ جائے، گر جائے، مسجد میں بھئی کارپٹ لگی ہوئی ہے، قالین لگی ہوئی ہے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، تو مسجد میں گرنا ہوتا کتنی لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دور میں ہمارے یہاں میں اور کوکب صاحب ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے بھی یاد ہے، ان کو تو بہت اچھی طریقے سے یاد ہوگا، ہمارے ہاں مسجدوں میں کچی مسجدیں ہوتی تھیں تو گھاس ڈالتے تھے، جن کو ہم اپنے زمان میں ببڑ کہتے تھے، یاد ہوگا نا، وہ گھاس ڈالا کرتے تھے ہمارے، تو اس دور میں بھی مسجد نبوی میں کھجور کے یا خشک پتے یا گھاس پڑا ہوتا تھا، یہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ تب میں آپ بتاؤ کہ میں چھوٹے نہیں کہتا، اس لیے کہ علی کے بیٹے چھوٹے ہو گئے، وہ بچپن میں بھی ہو بڑے ہوتے ہیں، وہ بچپن میں بھی ہو بڑے ہوتے ہیں، شہزادے تشریف لائے، ننھی عمر ہے، گھیرے بھی میں کہ کتنی چوٹ لگتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں آپ کر چکا ہوں کہ عبادت ہے، اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، امام آ جائے خطبہ دے، اگر محلے کے امام کا خطبہ اتنی بڑی عبادت ہے تو نبیوں کے امام کا خطبہ کتنی بڑی عبادت۔ نازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر وترک الخطبہ، ترمذی کے الفاظ ہیں، حضور منبر کو چھوڑ کر نیچے اتر گئے، خطبہ چھوڑ دیا، سیدھے گئے۔ اچھا دیکھیے سرکار کا منبر جہاں ہے، آپ کو اکثر کو زیارت ہوئی ہوگی، جن کو نہیں اللہ سب کو لے جائے، ریاض الجنہ میں جہاں منبر مصطفیٰ ہے، وہاں سامنے آگے جا کر دائیں طرف بیٹے فاطمہ ہے، وہاں سے شہزادے آئے ہوں گے، پیچھے کتنی صفیں بنتی ہیں، اور وہ نمازی وہ نہیں تھے کہ جو جمعے کی اذان دوسری سن کر مسجد میں داخل ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پوری رات مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے سرکار کا، تہجد پڑھنے کے لیے آئیں گے، سرکار کے چہرے کی زیارت کریں۔ آج میں چونکہ ترنم لگاتا نہیں، میں ذوق چشتی ہے، حضور بابو جی سنا کرتے تھے، یہ تو اس لیے میں پڑھ دیتا ہوں کہ دیدار کی دولت لٹتی ہے، دیدار کی دولت لٹتی ہے، اور سائل آتے جاتے ہیں، دیدار کی دولت لٹتی ہے، اور سائل آتے جاتے ہیں، دیدار کی دولت لٹتی ہے، اور سائل آتے جاتے ہیں، اس شان سے ان کے کوچے میں، اس شان سے ان کے کوچے میں دل خیراتیں ہوتی ہیں، اس شان سے ان کے کوچے میں دل خیراتیں ہوتی ہیں۔ وہ تو صحابہ دیکھتے تھے۔ ایک بات ذوق سب میں کو ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ بھئی ہم نماز پہلے پڑھیں گے پھر معراج ہوگی، ہم نماز پہلے پڑھیں گے پھر معراج ہوگی، عصر پڑھیں گے پھر معراج ہوگی، مغرب پڑھیں گے پھر معراج ہوگی۔ ایک ذوق کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، چشتیوں والا فتویٰ نہ لگا دینا، لگا بھی دو تو سب کر دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بات سنو، صحابہ پہلے رخ یار تکتے تھے، صحابہ پہلے سرکار کا جلوہ تکتے تھے، پھر بعد میں صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ نماز بھی بڑی معراج ہے، مگر زیارت مصطفیٰ نماز سے
اگر پریشانی ہو تو نہیں. ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں, آج بھی نمازی ہیں یا نہیں؟ دو ہی بولے ہے یا نہیں؟ چلو پڑھتے نہیں ہو, دسوں سے صحیح ہے یا نہیں؟ نمازی آج بھی ہیں, آج بھی مجاہد ہیں, قاری ہیں, حافظ ہیں, عالم ہیں, سائم ہیں, حاجی ہیں, مگر آج بھی صحابی ہے. بولیے صحابی آج کوئی نہیں. کیوں کہ صحابیت کا درجہ عبادت خدا سے نہیں ملتا, زیارت مصطفیٰ سے. آپ جب پوری امت کو صحابیت کے درجے نے ممتاز کر دیا تو یہ عبادت خدا کی وجہ سے نہیں کی, یا زیارت مصطفیٰ کی وجہ سے. صحابہ سارے پہلے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار ارشاد فرما دیتے, صدیق آپ اٹھیے میرے شہزادوں کو لے لیجئے, عمر آپ اٹھیے میرے شہزادوں کو لے لیجئے, عثمان آپ اٹھیے ذرا شہزادوں کو لے لیجئے. علی مرتضیٰ کو فرما دیتے, علی آپ اٹھیے میرے بیٹوں کو لے جائیے, ذرا گھر چھوڑ کے آ جائیے. سرکار نے کسی کو نہیں فرمایا نازل عالم منبر, خطبہ چھوڑ کر سرکار نیچے اتر گئے. اور ظاہر ہے جب وہاں سے شہزادے آئے تھے وہ گرتے رہے, حضور صفیں چیر کر تشریف لے گئے ہوں گے, صفوں نے رستہ بنایا ہوگا, سرکار وہاں تک گئے, پر سرکار نے ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا دیا. یہاں ترمذی میں دوسری روایت میں آتا ہے کہ ینظر الی الناس مرۃ و الیہ ما مرۃ. سرکار ایک نظر سے ان دونوں کو دیکھتے, ایک نظر سے صحابہ کو دیکھتے, ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے. اس کا مطلب یہ ہے سرکار نے دو نظریں ڈال کے فرمایا کہ کسی کو گمان نہ رکھے, یہ بھی میری نظر میں ہے, یہ بھی میری نظر میں ہے, یہ بھی ان پر بھی نظر میری ہے, ان پر بھی نظر میری ہے. اور پھر سرکار اترے کیوں منبر سے؟ یہ صدیق کی سب جو میرا ذوق کہتا ہے کہ سرکار نے اشارہ بتا دیا کہ منبر بھی قیامت تک ہوں گے اور خطیب بھی قیامت تک ہوں گے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی خطیب کو, میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس خطیب کا تعلق مصطفیٰ سے ہے, کہ اس کے خطبے کا تعلق منبر نبوت سے ہے, کہ اس کے خطبے کا تعلق مصطفیٰ سے ہے. فرمایا جب منبر پر بیٹھے آل محمد کا مقام بھی جانتا ہو اور منبر سے اترے تو آل محمد کا احترام نہیں جانتا. خود اٹھا کر اپنے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مستدرک میں بھی ہے, طبرانی میں بھی ہے. فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ہے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. حضور بنو قینقاع کی طرف تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو سرکار جلدی جلدی چل رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا میں نے کسی معزز بندے سے ملنا ہے, میں نے کسی عزت والے سے ملنا ہے, معزز سے ملنا ہے. میں نے سوچا پتہ نہیں کون آیا ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی مدینہ طیبہ میں آئے سرکار سیدہ فاطمہ کے دروازے پر. دیکھو یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بھی تو کر سکتے تھے نا, مگر انہوں نے امت تک پہنچائی ہے, ان کی وساطت سے یہ پہنچی ہے. صحابہ آل بیت اطہار کا کی محبت امت تک پہنچانے میں بڑی امین تھی. فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ الفاظ ہیں, اور اسے جس بندے نے ترجمہ کیا مجھے بڑا لطف آیا اسے. اور سرکار نے دستک دی تو فرمایا کیا یہاں ایک ننھا منہ شہزادہ ہے؟ کیا ننھا منہ شہزادہ ہے؟ آواز نہیں آئی. دوسری دفعہ سرکار نے پھر آواز دی, اندر سے جواب نہیں آیا. کہتے تیسری دفعہ حضور دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے حضور نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا, دروازہ کھل گیا. اندر سے دیکھا امام حسن ہار پہنے ہوئے باہر تشریف, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ہار پہنے ہوئے باہر تشریف لائے. فرماتے ادھر امام حسن نے اپنے بازو کھولے, ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھ گئے, گھٹنوں کے بال. آج کل یہ بھی ایک تماشا بن گیا ہے, لوگ یہ پریکٹس کر کر کے بتاتے ہیں. میں نے یہ مداریوں والا سبق نہیں پڑھا ہوگا معذرت کے ساتھ, یہ ایک تماشا پورا بن گیا ہے. پورے جناب وہ پریکٹس کر کے اور پورا انداز اپنا کر بتاتے ہیں. اور خاشا وکلا مجھے میرے استاد کریم مسلم امت ہزاروں علماء کے استاد محسن اہل سنت اکثر فیضان بابو جی ناشر علوم مہر علی
حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے پڑھایا اور فرمایا کہ محدث اعظم اس جس حدیث میں اشارہ آتا تھا فرماتے تھے کبھی اشارہ نہ کرنا کہ حضور نے ایسے بلایا. کیا پتہ حضور نے جب بلایا تو ایک انگلی مبارک تھی, دو تھی, تین تھی, یا اس طرح بلایا, یا ہاتھ مبارک اس طرح تھا, یا ہاتھ اس طرح تھا. یہ کیفیت کو صدیق علی جانتے ہیں جو سامنے دیکھ رہے تھے, یہ وہ جانتے ہیں جو سامنے دیکھ رہے تھے. میں اور آپ نہیں بتا سکتے. صرف اشارے میں بھی ایسے مل بلایا. یہ کیسے بلایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانے جو تک رہے ہیں. سرکار عظم و رہنا فرماتے ہیں حضور گھٹنوں کے بل زمین پر آ گئے. امام حسن ظاہر بچپن کا عالم ہے نا, تو بندہ اوپر کھڑا ہو بازو کھولے بھی تو بچہ بہت ہوگا تو ٹانگوں تک آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مٹی کو نہیں دیکھا, رسول اللہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ گئے. ادھر سرکار کے بائیں کھلے. میں سوچتا ہوں کہ صرف حضور کی بائیں نہیں کھلی, حسن کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے, اور سب کے لیے فضل خدا کے دروازے کھلے. مصطفیٰ کی بائیں نہیں کھلی, اللہ کی کتاب کے دروازے کھل گئے. سارے کرم مہربانی لطف عطا شفقت فضل جود کرم نواز صفا وفا عطا تعظیم تقریر توقیر تقدیس تقریر شان شوکت مرتبہ جلال جاہ عزت و عظمت کے دروازے کھل گئے. مصطفیٰ کے سینے سے ہی نہیں لگے, خدا کے کرم کے ساتھ لگے. رسول نے دروازہ بائیں کھولی, وہ سامنے آئے. فرماتے حضرت ابو ہریرہ میں منظر کیسے بیان کروں کہ نانا نے امام حسن علیہ السلام کو باہوں میں لے لیا اور امام حسن کے ننے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر لگا. اور میں کہتا خدا کی قسم قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبین ہو, کبھی حضور ان کے پچھاپتے ہیں, کبھی ان کے جبین چومتے ہیں, کبھی ناک پر بوسہ دیتے ہیں, کبھی رخسار پر چومتے ہیں, کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا حسن زبان کو باہر نکالو. امام حسن نے زبان باہر نکالی, رسول اللہ نے زبان منہ میں لے کر چوسنا شروع کیا. ارے اتنی بات سنو, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو اس نشانی کا ادب کرے تو اللہ اس کو ایمان کا سرور عطا کر دیتا ہے, تقوی کا نور عطا کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اور کیا ہے صفا مروہ پر آپ بھی گئے, میں بھی گیا, بیعت رات گئے صفا مروہ پر, سوائے سے کہ حضرت حاجرہ کے قدم لگے. باقی انبیاء کے قدم تو بعد میں لگے. حضرت حاجرہ دوڑی, وہ تو اس لیے دوڑی کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا حضرت اسماعیل کو پلانے کے لیے. آج تو علامہ عمر فاروق صاحب, آج تو وہاں کولر لگے ہوئے ہیں زمزم کے, مبرد غیر مبرد دونوں کولر لگے ہوئے ہیں. اور بعض حاجیوں نے تو ادھر بوتل بغل میں اٹھائی ہوتی ہے. بھائی وہ دوڑی تھی, پانی نہیں ملا, تم تو بغل میں پانی اٹھا کر تم کو دوڑ رہے ہو. وجہ کیا ہے دوڑنے کی؟ فرمایا نہیں, میں ہم آج سے جدا حاجرہ کی ادا خدا کو پسند آئی, اس ادا کو ادا کر رہے ہیں. جب حاجرہ کی ادا خدا کو اتنی پسند آئی تو مصطفیٰ کی ادائیں خدا کو کتنی پسند آئی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ پہاڑیاں کاٹ کاٹ کر اب چھوٹی کر دی ہیں, برائے نام رہ گئی ہیں, کیمیکل ڈالا ہوا ہو تاکہ مزید ضائع نہ ہو, مگر پھر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. حاجرہ کے قدم لگے. ذرا مجھے آپ سے جو فیصلہ کرانا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتاؤ, ہم اہل سنت کا تو دار و مداری نسبتوں پر ہے. سیدہ حاجرہ کے قدموں کے نیچے جو پتھر آئے وہ خدا کی نشانی بن جائے. جہاں مصطفیٰ کے ہونٹ لگے ہوں وہ خدا کی نشانی. حاجرہ کے قدم اور پیر جہاں لگے, خود نبیہ نہیں ہیں, ایک نبی کی آلیہ ہے, دوسرے نبی کی والدہ ہے, خود بلیہ ہیں, ان کے قدم جہاں لگے قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. تو جو مصطفیٰ کے کاندھوں پر بیٹھ کر سواری کر رہا ہے وہ حسین خدا کی کتنی بڑی نشانی ہے. اللہ نہ کرے کوئی حجر اسود کو, اللہ نہ کرے حجر اسود پر کوئی تھوک دے, آپ کا فتویٰ اس کے بارے میں کیا ہوگا کہ یہ اللہ کی نشانی کی توہین کر دی, کافر ہو گیا. یہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی حجر اسود پر نعوذ باللہ جوتی مار دے,
آپ کفر کا فتویٰ دیں گے کہ اللہ کی نشانی کی توہین کر دی، بے ادب کر دی، بے ادبی کر دی، مگر پوچھئے کہ علماء کرام سے، سینئر اور بزرگ عالم دین بیٹھے ہیں کوکب صاحب، ان سے پوچھئے، میں آپ کو درجنوں کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں کہ حضور نے حضرت اسود کو اتنی بار نہیں چوما جتنا امام حسن حسین کو چوما۔ جنتی پتھر سے کی اگر توہین کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو جنتی بشر ہی نہیں جنت کے سرداروں بھی توہین کرے اس کو جہاں ذہن نشین کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی مبارک پہنی، نالین اقدس سرکار کے طلبے کے نیچے نالین، نالین کے نیچے خاک کے ذرے، قرآن بولا اور راز بولا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جو سرکار کی جوتی کے نیچے نالین مقدسین اور مقررین کے نیچے خاک کے ذرے آئیں، وہ اتنے اونچے ہو جائیں کہ اللہ ان کی تقدس کی قسمیں اٹھائے، وہ حسن حسین کتنا اونچا ہوگا جو کبھی مصطفیٰ کے سینے پر بیٹھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہیں کھول دی، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت سن لی، یہ بھی مستدرک اور طبرانی میں ہے، علامہ ابن حجر نے بھی اس کو نقل کیا سند کے ساتھ، فرماتے کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پہلے کن تو کہا وہ کہلے کننا، اب حضور کے یاران وفا بھی سفر میں تھے، فسامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت الحسن والحسین یبکیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر جس پہ تشریف فرماتے سواری پر حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی، سرکار نے سواری روکی، بلال کو بلایا، فرمایا کہ این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں بلا کے لاتا ہوں، حضرت علی کو بلا کر لایا گیا، فرمایا علی جاؤ میری بیٹی سے پوچھو کہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں، یہ نہیں کہ میری بیٹی سے پوچھو تیرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں، جلدی تیرے بیٹے ابنائی یا کے اللہ سے فرمایا ان سے پوچھو میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کی فراست اور علم و حکمت پر بھی قربان جا کر فرمایا زارا سرکار پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کیوں رو رہے ہیں، اسے آپ نے لذت دی تھی کسی حضور پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کیوں رو رہے ہیں، پھر انہوں نے فرمایا العطش، یہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے جا کر حضور کو خبر کی، فنازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم راحلہ، سرکار اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور سرکار نے کجاوے میں ڈھونڈا، پانی نہ ملا، فرمایا بلال میرے صحابہ کو روکو اور ان سے آواز لگا کر پوچھو عندکم ماء، کیا تم میں کسی ہے کہ پاس پانی ہے؟ صحابہ نے سواریاں روکی، اتر گئے، کجاوے کھول دیے، انہوں نے سامان ڈھونڈا، عرض کی لجبال پانی تو ختم ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے اس کجاوے کے پاس گئے جس میں وہ تشریف فرماتی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے سرکار نے فرمایا اتنی ایک شہزادہ مجھے دو، فرماتے چوں ہی حضور نے یہ فرمایا میں نے چہرہ پلٹ دیا، آنکھیں پھیر لی تاکہ کہیں پردے کے نیچے سے بھی زہرا شہزادہ دے تو غیر ارادی طور پر بھی ان کی آنکھوں پر میری نظر پڑ سکتی۔ یہ ادب تھا صحابہ کا عالم اختیار کی بات۔ فرماتے کہ اب مجھے نہیں پتا چلا کہ پہلے حسن دیے یا حسین دیے، مگر جب حضور کی گود میں دونوں شہزادے آئے میں نے خود دیکھا واللہ انی رأیت رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا۔ سرکار نیچے ہوئے، حضور نے اپنا منہ مبارک کھولا اور اپنی زبان نکالی، یہ اسی مدینے کے تاجدار کی بات ہے جن کا نقش نالین ہم پگڑی پر سجاتے ہیں، جن کا نقش نالین ہم اپنے سینے کی زینت بناتے ہیں، اسی نبی نے منہ کھولا، زبان نکال کر باری باری ان شہزادوں کے منہ میں ڈال دی، وہ چوستے سوستے کوثر اور تسنیم کے مزے لیتے ہوئے نانا کی گود میں سو گئے۔ جہاں رسول اللہ کے لب لگے ہوں، وہ حجر اسود اتنا شان والا ہے جن ہونٹوں نے رسول کی زبان چوسی ہو۔ ایک روک کے بعد ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، اس کا کچھ مضمون ابو داؤد شریف میں ہے، باقی سیرت کی دیگر کتابوں میں آتا ہے، اور راوی بھی اس کے حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ پھر ہم اندازہ لگا رہے ہیں جس کے راوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، بڑی کڑوا بولتی تھی، ترش مزاج، یاوہ گوئی کرنے والی، سخت بولنے والی، تو
لوگ اس کو دیکھتے تو راستہ بدل لیتے، سامنے آتے تو گلی میں دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں نا کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہنا یار کے رام متھے لگے ہوتے میرا نا نصیحت ہیں ہوتے ہیں نا کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا کڑوا بولتی تھی جو ہوتی تھی۔ گزری اتفاق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سین میں کھانا تناول فرما رہے تھے، ام المومنین صدیقہ کائنات مجتہدہ امت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کثیرا تو آپ نے کھانا رکھا، سرکار نیچے بغیر دری کے بغیر کپڑے کے مٹی پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ پہلا جملہ اس نے یہ کہا، او محمد نبیوں کے امام ہو اور مٹی پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا ان اکون عبدا شکورا، فرمایا اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنا لیا، اتنے احسانات مجھ پر کیے ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں تواضع و انکساری کروں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ لقمہ حضور نے لیا تھا اور ہونٹوں کے قریب کیا، ابھی لقمے نے رسول اللہ کے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر لقمے نے حضور کے ہونٹوں پر بوسہ لیا۔ بخاری شریف جلد اول میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا ہم حضور کے سامنے ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے کننا نسمع تسبیح الطعام فهو يوقظ، جب کھانا کھاتے نا حضور کھانے کے اندر لقمے سے بھی سبحان اللہ کی آوازیں آیا کرتی کیوں آتی تھی؟ مدینہ طیبہ میں چونکہ زراعت پر قبضہ تھا یہودیوں کا زیادہ تھا کہ پتہ نہیں کس یہودی نے وہ بیجائی کی ہوگی، کس نے ہل چلایا ہوگا، کس کے کھیت میں وہ گندم اگی ہوگی، کاج کس نے بیچا ہوگا، پھر خریدتے خریدتے بکتے بکاتے رسول اللہ کے گھر آئی، جبکہ عائشہ صدیقہ بھی اس رہے ہیں اور وہ آٹا انہوں نے گودا روٹی پکا کر سرکار کے آگے رکھا اور حضور نے لقمہ ہاتھ میں اٹھایا، لقمہ اس لیے سبحان اللہ کہتا تھا، اپنی قسمت پر مقدر پر ناز فخر اور رش کرتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے اتنے مرحلوں سے گزرا، تو نے ہمیں کسی غدار کی خوراک نہیں بنایا، مدینے کے تاجدار کے یا رسول اللہ یا علی۔ لقمہ سرکار کی ہاتھ میں آ کر سبحان اللہ کہتا، لقمے میں جان نہیں ہوتی وہ بھی کیا کہتا؟ ذرا زور سے بولیں اور زور سے بولیں، اسی صاحب کی کہتے ہیں ماشاءاللہ، لقمہ بھی سبحان اللہ کہتا حضور کی ہاتھ میں، تو اس لقمے نے حضور کے ہونٹ مبارک چھوئے تھے، اس نے فوراً اے تیری یا محمد، اے مصطفیٰ یہ مجھے نہیں دے دیتے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مانگ کیا بیٹھی ہو، حضور کے ہونٹوں سے لگ گیا ہے،